نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، میری بہنوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ہے کہ جس ذات غنی نے ہمیں زندگی دی اور اپنا شکر ادا کرنے کا موقع دیا۔ آج کی ویڈیو جن میری ماؤں اور بہنوں کی اولاد پیٹ میں فوت ہو جاتی ہے یا پھر جن کو صرف بچیاں پیدا ہوتی ہیں، بچہ پیدا نہیں ہوتا، آج کا وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے اور مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو اللہ رب العزت آپ کو اولاد نرینہ سے نوازیں گے۔ آج کی ویڈیو ایک بہت اہم ویڈیو ہے، اس کو بڑا غور سے سننا ہے، سکپ کیے بغیر۔ سب سے پہلے اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے، اس کا جو بچہ پیدا ہونے کا وظیفہ ہے، یہ اللہ نے قرآن بنا کر اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور یہ عرش برین سے وظیفہ آیا ہے، اور یہ اللہ کی رحمتوں کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے امت مسلمہ کے لیے، اور خصوصاً امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو سب سے پہلے اللہ وہ ذات ہے جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور ساری کائنات کو روزی دینے والا ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا، 4 دن کے اندر اس زمین کو بنایا، اس کے اوپر پہاڑ اور سمندر اور درخت اور پھل پھول وغیرہ سب کچھ لگائے اور اس کو سجایا، صرف ٹوٹلی 4 دن کے اندر اس کو مزین کیا، اور 2 دن کے اندر اللہ نے 7 آسمان، چاند اور سورج اور ستاروں کے 7 آسمانوں کو مزین کیا۔ آپ چھت پر رات کو لیٹیں تو جب چاند نکلا ہوا ہوتا ہے تو 7 ستارے ہوتے ہیں، ایک ایسا ذہنی سکون ملتا ہے اللہ کی قدرت کو دیکھ کر، اللہ کے آسمان کو، ستاروں کو، چاند کو دیکھ کر، تو بندہ خود بخود ایک ایسا فیلنگ کرتا ہے کہ ذہنی طور پہ ریلیکس ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، دل جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک بہت بڑی ذات ہے جس نے پورے نظام کو چلایا ہوا ہے، اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ جب انسان جوانی میں ہوتا ہے تو شیشہ لگا کر دیکھتا ہے، پھر کیا کہتا ہے شیشے میں دیکھ کر اپنے چہرے کو کہ شاید یار میرا ناک اس طرح ہونا چاہیے تھا، میرا چہرہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، میرے بال اس طریقے سے ہونے چاہیے تھے، میرے کان اس طریقے سے ہونے چاہیے تھے۔ لیکن اللہ نے جب اپنے نبی کو بنایا تو کس طریقے سے بنایا؟ فرماتے ہیں کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طریقے سے بنایا کہ جب میرا پیغمبر جوانی چڑھے گا، خوبصورت بنیں گے، خوبصورت تو وہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ان کا وجود اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ انسان دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے، اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے تھے،
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول ماننے پر مجبور ہو جاتے تھے کافر لوگ۔ تو یہ ان کے چہرے کی جسمانی جو کیفیت تھی اس کا حال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر جب جوانی میں ہوں گے تو جب وہ شیشہ لگا کر دیکھیں گے، تو جب وہ اپنے کانوں کو دیکھیں گے، اپنے رخساروں کو دیکھیں گے، اپنی آنکھوں کو دیکھیں گے، اپنے بالوں کو دیکھیں گے، تو اللہ نے ان کو ایسا خوبصورت بنایا کہ جب وہ آئینہ لگا کر شیشہ لگا کر دیکھیں تو اپنے چہرے کو دیکھ کر کہیں گے کہ اللہ نے مجھے ایسے بنایا ہے جیسے میری اپنی مرضی تھی۔ تو یہ ہے میرے نبی کا کمال اور اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کے ساتھ محبت کی ہے کہ جب تک یہ کائنات ہے، جہاں اللہ کا نام ہے ساتھ میرے محمد مصطفیٰ کا نام ہوگا، یہ چلتا رہے گا۔ تو یہ سب باتیں اللہ کی تعریف اور میرے محمد مصطفیٰ کی تعریف، یہ ہماری ویڈیو میں سب سے پہلے یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کی حمد و ثنا اور اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی تعریف نہ کریں تو سمجھیں کہ ہماری وہ ویڈیو کمپلیٹ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا زندگی کا جو مقصد ہے وہ صرف فقط یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شان بیان کرنا اور اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی تعریف کرنا۔ تو اب ہم اپنے اصل موقف کی طرف چلتے ہیں کہ جن میری ماؤں اور بہنوں کی اولاد نہیں، جن کی خصوصاً بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں، یا جن کی اولاد ہے ہی نہیں سرے سے، یا پھر اگر ماں کے پیٹ کے اندر حمل ہوتا ہے تو پھر وہ 9 مہینے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی اصل 9 مہینے کے بعد وہ بچہ پیدا نہیں ہوتا، پہلے ابارشن ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے اس طریقے سے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، نماز عصر کے بعد، ٹائم نوٹ فرما لیں، نماز عصر کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیں تو عصر کی 4 رکعت فرض پڑھنے کے بعد آپ نے اسی مقام پر بیٹھ جانا ہے اور اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور قرآن مجید کی سورت آل عمران کی ایک آیت آپ کو بتا رہا ہوں، وہ آپ لکھ لیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ آپ دوبارہ سن لیں، رب انی نذرت لک ما فی بطنی، رب انی نذرت، نظر کہتے ہیں منت ماننا، رب اللہ کے سامنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ منت ماننی عبادت ہے، منت ماننی عبادت ہے، اس لیے آپ بھی منت مانا کریں، کیونکہ منت جو ہوتی ہے وہ اللہ کے سامنے ماننا، یہ میرے حضرت حضرت عمران علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اور چلتی چلتی ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر یہ قرآن بنا کر نازل کیا، اور یہ ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم بھی ان کاموں میں منت مانا کریں۔ منت ماننا گناہ نہیں ہے، لیکن غیروں کے سامنے منت نہیں ماننی، صرف فقط اللہ کے سامنے منت ماننے۔ تو وظیفہ جو ہے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یہ آپ نے آیت 11 مرتبہ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے یہ خود پینا ہے، اور اس کے بعد یہ عمل آپ نے 11 دن لگاتار کرنا ہے۔ اور کب کرنا ہے؟ اگر آپ کی اولاد نہیں ہوتی تب بھی کریں، اگر آپ کی پریگننسی ہو چکی ہے، اگر اولاد مکمل نہیں ہوتی،
9 माह से पहले 2-3 माह के बाद अबॉर्शन हो जाती है, तो उस सूरत में अगर आपकी बेटियां पैदा होती हैं, बेटा पैदा नहीं होता, जब आपको हमल हो जाए तो उस वक़्त आपने भी ये 11 दिन लगातार और असर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के 11 मरतबा ये आयत जो मैंने आपको बताई है, पानी के ऊपर दम करके ये पानी आपने पीना है और उसके बाद अपने वजूद पर, ख़ुसूसन पेट पर आपने गीला हाथ लगाकर उसके ऊपर लगा देना है। मेरे अल्लाह के हुक्म से, इस कुरानी आयत के सदक़े से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ये जो बीमारी है, ये जो आपके लिए मुश्किल बनी हुई है, जो डॉक्टर ज़ोर लगा बैठे हैं कि इसका कोई हल निकाले, लेकिन उनके पास इसका हल नहीं निकला। अब अल्लाह पर भरोसा रख के इस वजीफ़े को आप करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पाक आपको मायूस नहीं करेंगे। आपके जो दिल की ख्वाहिश है वो अल्लाह पाक ज़रूर पूरी फरमाएंगे। और इस वीडियो को जिन जिन घरों में ये मसाइल हैं, उनके घरों में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। कई घरों में तो इतनी परेशानियां हैं कि अगर बेटा पैदा ना हो तो वो दूसरी शादी पर मजबूर हो जाते हैं बेटे की, कि इसको तो बेटी ही पैदा होती हैं, बेटा पैदा ही नहीं होता, अब इसकी नई शादी करते हैं। अगर माँ के पेट के अंदर कोई बच्चा होता है तो फौत हो जाता है, तो वो भी घरों में बड़े मसाइल बने हुए हैं। वो कहते हैं कि ये औरत का मसला है, भाई नई शादी कर लो। इसके अलावा जिन औरतों की प्रेगनेंसी होती ही नहीं है तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मसले हैं। मैं अपनी तमाम माँओं को, बहनों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, जिन घरों में ये मसले हैं, आप उनको ये वीडियो भेजो और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रख कर इस आयत को पढ़ो। मुझे उस रब्बे ज़ुल जलाल पर इतना यकीन है, इंशाअल्लाह ये उसके मसले ख़त्म हो जाएंगे। जब उसके मसले ख़त्म होंगे तो जो भेजने वाला है उसकी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म से इतनी मुनव्वर हो जाएगी कि वो औरत आपको हमेशा के लिए दुआएं देती रहेगी। तो यही सदका जारिया होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई होए और दिल चाहे कि इससे भी अच्छे से अच्छे वजीफ़े आपकी खिदमत में हाज़िर किए जाएं। तो ये अल्लाह का निज़ाम है। हमारा दिल और ख्वाहिश ये है कि जो मायूस लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, जो इस दुनिया से घाबरे हुए हैं, उनको अच्छे से अच्छा ऐसा वजीफ़ा बताया जाए ताकि अल्लाह की ज़ात उनकी ये परेशानियां दूर फरमा देंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।